اکبر اپنے 9 سب سے قابل اور باصلاحیت وزیروں کو 9 رتن کہا کرتا تھا، جنہوں نے اکبر کی سلطنت کو ترقی دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان 9 رتنوں میں سے ایک رتن بیربل بھی تھا، جو کہ بہت ہی عقل مند اور دانا تھا۔ اکبر کے وزیر اور مشیر بیربل کے مقام سے بہت جلتے تھے اور ہر وقت بیربل سے چھٹکارا پانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ منصوبہ بنا کر بادشاہ کے حجام کے پاس پہنچے۔ چونکہ حجام بادشاہ کے بہت قریب تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ وہ بیربل سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کام کے بدلے میں ایک بڑی رقم کا وعدہ کیا۔ لالچی حجام آسانی سے مان گیا۔ اگلی بار جب بادشاہ کو اس کی خدمات کی ضرورت پڑی تو حجام نے شہنشاہ کے والد ہمایوں کے بارے میں گفتگو شروع کی، جس کی خدمت بھی وہ کر چکا تھا۔ اس نے ہمایوں کے عمدہ اور ریشمی ہموار بالوں کی تعریفوں کے پل باندھے۔ پھر سوچ سمجھ کر اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ جب وہ اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی کر رہا ہے جو اس کے آباء و اجداد نے اس کے لیے ورثے میں چھوڑی ہے، تو کیا اس نے اپنے آباء و اجداد کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ بادشاہ کو اس کی بے وقوفی پر غصہ آیا اور حجام سے کہا، جو مر جائے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ حجام نے بتایا کہ وہ ایک جادوگر کو جانتا ہے جو بادشاہ کے اس معاملے میں کام آ سکتا ہے۔ جادوگر کسی شخص کو اس کے باپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آسمان پر بھیج سکتا ہے، لیکن یقیناً اس شخص کا انتخاب احتیاط سے کرنا پڑے گا۔ اسے جادوگر کی ہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ موقع پر فیصلہ کرنے کے لیے عقل مند، ذہین اور ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ایسا ذہین اور قابل انسان بیربل ہی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اپنے مردہ باپ کے متعلق بات سن کر بہت پرجوش ہوا اور حجام سے کہا کہ وہ فوراً اس کا انتظام کرے۔ اس نے حجام سے پوچھا کہ اس کام کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ حجام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیربل کو قبرستان لے جائیں گے، جہاں اسے ایک چتا جلا کر اس میں ڈالا جائے گا۔ جادوگر اس کے بعد کچھ منتر پڑھے گا جن کی وجہ سے بیربل دھوئیں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائے گا، اور ان منتروں کی وجہ سے بیربل آگ سے بھی محفوظ رہے گا۔ بادشاہ نے خوشی خوشی بیربل کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا۔ بیربل نے کہا، یہ ایک شاندار منصوبہ ہے، اسے بنانے والا کون ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حجام کا خیال ہے تو اس نے اس شرط پر اس منصوبے پر رضامندی ظاہر کی کہ اسے اس طویل سفر کے لیے کچھ رقم اور 1 ماہ کا وقت دیا جائے۔ اس رقم سے وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کا سامان کرے گا تاکہ اس کی غیر حاضری کے دوران انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں مان لیں۔ اس 1 مہینے کی مدت میں اس نے قبرستان سے اپنے گھر تک چند قابل اعتماد آدمیوں کے ذریعے ایک سرنگ کھدوائی۔ جب بیربل کو چتا پر چڑھایا گیا تو وہ سرنگ کے راستے فرار ہو کر اپنے گھر میں آ کر چھپ گیا، جہاں وہ چند مہینوں تک چھپا رہا۔ اس دوران اس کے سر اور داڑھی کے بال لمبے اور بے ترتیب ہو گئے۔ دوسری طرف اس کے دشمن خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بیربل سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ پھر ایک دن کئی مہینوں بعد بیربل بادشاہ کے باپ کی خبر لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔
بیربل نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کے والد بہترین حالت میں ہیں اور انہیں ایک کے علاوہ تمام آسائشیں فراہم کی گئی ہیں۔ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے والد کو کس چیز کی کمی ہے، کیونکہ اب اس کے نزدیک اس نے چیزوں اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ بیربل نے جواب دیا کہ جنت میں کوئی حجام نہیں ہے، اس لیے اس کی داڑھی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے والد نے ایک اچھا حجام منگوایا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جنت میں اپنے باپ کی خدمت کے لیے اپنا حجام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حجام اور جادوگر دونوں کو بلا کر کہا کہ وہ حجام کو جنت میں بھیجنے کی تیاری کریں۔ حجام اپنے دفاع میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا اور وہ چتا جلاتے ہی موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کے بعد کسی کو دوبارہ بیربل کے خلاف سازش کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ یوں عقل مندی سے بیربل نے اپنے دشمنوں کی چال ناکام بنا دی۔